ایک راستہ نکالا. اس نے کہا دونوں دعوے دار ہیں, چلو ایسا کرتے ہیں اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں, ایک ٹکڑا تم لے جانا, ایک ٹکڑا تم لے جانا. وہ قاضی کا جب فیصلہ اس طرح سے آنے لگا, جو اصلی ماں تھی وہ چیخ پڑی, کہنے لگی نہیں بچے کے 2 ٹکڑے نہ کرو, اس کو کسی عورت کے حوالے کر دو, میں دستبردار ہو جاتی ہوں. قاضی اس نے پہچان لیا, کہنے لگا کہ یہ اصلی ماں ہے, اس لیے کہ اس کے دل کے اندر بیٹے کا درد موجود ہے, اس کی زندگی اس کو عزیز ہے. میرے دوستو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہوئی. اگر کسی کے دل میں ان کی چاہت ہوگی تو وہاں درد ہوگا, وہاں تکلیف ہوگی. یہ تکلیف نظر آئے گی, یہ تکلیف محسوس ہوگی. اس لیے میرے بھائیوں, جہاں تکلیف نہیں نظر آتی اس بات کو جان لیجیے وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفادار نہیں ہو سکتا. جس حاکم کے چہرے پر نہیں نظر آتی, جس جرنیل کے چہرے پر نہیں نظر آتی, جس خلیفہ کے چہرے پر نہیں نظر آتی. اور میں اس سے بات آگے بڑھاتا ہوں. کسی نے کیا کہا, نماز اچھی, روزہ اچھا, زکوٰۃ اچھی, حج اچھا, مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یسرف کی حرمت پر, خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت دے رہی ہے. وہ جو مصطفیٰ کے غدار ہیں, وہ جو ان کے گستاخ ہیں, وہ جو ان کی چاہت میں کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں, آج ایسے نظام کو بدلنا ہوگا, آج ایسے چہروں کو بدلنا ہوگا. آج اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی جد و جہد میں شریک ہونا ہوگا. اور میرے بھائیوں, جماعت اسلامی آپ کو دعوت دیتی ہے ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی حفاظت کے لیے, اس ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. جی ہاں, بدی بہت تھوڑی ہے, منظم ہے, نظام اس کے پاس ہے. نیکی بہت بڑی ہے, غیر منظم ہے. آج قسم کرسی کا شکار ہے. اس نیکی کو منظم کیجیے, اور آخری بات عرض کر کے پھر انشاءاللہ دعا کریں گے. وہ حضرت اقبال نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے. ایک طرف ارشاد فرمایا ہے, بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, مسلمان نہیں راگ کا ڈھیر ہے. جس مسلمان کے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہیں, وہ زندہ اور مردہ ایک جیسا ہے. لیکن دوسری طرف کہا کہ محمد سے وفا دونے کو ہم پھیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا گہو قلم پھیرے ہیں. ہم سب پریشان رہتے ہیں, مسائل بڑھ گئے ہیں, مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے, مہنگائی ہے کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, بدامنی ہے, بے روزگاری ہے, دشمن ہے کہ سر پر آ گیا ہے. کیسے نجات حاصل کریں, ہمیں راستہ نہیں نظر آتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کا صحابی عامر بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ جس کو رستم کے دربار میں جانے کا موقع ملا. رستم ایرانیوں کا سپہ سالار, جس کی قوت ساری دنیا کے اندر معروف تھی. ایرانی دیوتا کا مقام اس کو دیتے تھے. اسے پتا چلا مسلمانوں کی فوج کا سفیر آ رہا ہے. اس نے کہا دربار لگاؤ, دربار لمبائی میں لگانا, بہترین سونے اور چاندی سے بنے ہوئے پردے لگاؤ, شاندار قالین بچھاؤ, بہترین گاؤ تکیے رکھو. تمام سردار بہترین کپڑے پہن کر وہاں پر اپنے جدید اسلحے کے ساتھ وہاں آن کھڑے ہوں گے. اور میرے دوستو, یہ تدبیر اس لیے تھی کہ جب مسلمانوں کا سفیر وہاں آئے, آنکھیں چندیا جائیں, دل متاثر ہو جائے, کہے
کہ میں کتنے قوت والوں کے سامنے آیا ہوں۔ عامر بن ربیع اللہ کا بندہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تربیت یافتہ، وہاں ایک گدھے کی ننگی پیٹھ کے اوپر پہنچتا ہے، اس کے کپڑوں پر پیبند لگے ہیں، اس کی تلوار چیتڑوں میں لپٹی ہوئی ہے اور اپنے گدھے کو ایک شاندار گاؤ تکیے سے باندھتا ہے، قیمتی قالین اپنے نیزے سے چھیدتا ہوا آگے بڑھتا ہے، اچھل کر رستم کے برابر میں بیٹھ جاتا ہے۔ رستم اس کے سردار کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں مسلمانوں کا سفیر سفارتی آداب سے واقف نہیں ہے۔ عامر بن ربیع نیچے اترتا ہے، وہاں پر قالین کا ٹکڑا کاٹ کر پھینک دیتا ہے، کہتا ہے اپنے رب کی زمین پر بیٹھ کر اب میں تم سے بات کروں گا۔ رستم کہتا ہے کہ تم نے ہماری 5 لاکھ فوج نہیں دیکھی، ہمارے شاندار ہتھیار نہیں دیکھے، ذرا اپنے تیر کو دکھاؤ۔ عامر بن ربیع ترکش میں سے تیر نکالتے ہیں، رستم کے حوالے کرتے ہیں۔ رستم کہتا ہے ان تنکوں کے ذریعے ہم سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہو۔ عامر بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکالتے ہیں، کہتے ہیں تلوار پرانی ہے، باڑ نہیں رکھائی گئی ہے، تجھے نہیں معلوم ہم شہادت سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح تم دنیا کے عیش سے محبت کیا کرتے ہو۔ گفتگو بات چیت اور آگے بڑھتی ہے، کھانے کا وقت ہوتا ہے، کھانا سجایا جاتا ہے، سونے اور چاندی کے برتن لگائے جاتے ہیں۔ عامر بن ربیع ارشاد فرماتے ہیں مسلمان سونے اور چاندی کے برتن استعمال نہیں کرتا، دوسرے برتن لائے جاتے ہیں۔ کھانے کے دوران چاول کے چند دانے دسترخوان پر گر جاتے ہیں۔ عامر بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاول کے ان دانوں کو دسترخوان سے اٹھا لیتے ہیں، ہاتھ میں موجود ہے، پیچھے سے کوئی ہاتھ لگاتا ہے، کہتا ہے یہاں کھانا بہت وافر ہے، یہ شاہی دسترخوان ہے، یہاں جہالت کی یہ حرکت نہ کرنا۔ عامر بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاروں طرف پھیلے ہوئے سرداروں کو ایک نگاہ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ان جاہلوں کی خاطر اپنے آقا کی سنت فراموش کر دوں؟ یہ کہتے ہیں چاول کے دانے منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ رستم عامر بن ربیع کے بارے میں حکم دیتا ہے مسلمانوں کے سفیر کے سر پر مٹی بھر کر رکھ دی جائے، مٹی دے کر روانہ کرتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، جن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے، قادسیہ کے میدان کے اندر فیصلہ ہوتا ہے اور مسلمانوں کا 30,000 کا لشکر قادسیہ کی جنگ کے اندر رستم کے عظیم الشان لشکر کو ٹھوکروں پر اچھال کر پھینک دیتا ہے۔ بس آج ایک مرتبہ پھر اس معاشرے کے اندر قرآن و سنت کی دعوت جماعت اسلامی لے کر کھڑی ہوئی ہے۔ آئیے اپنی زندگیاں بدلنے کے لیے، آئیے اس معاشرے کی زندگی کو بدلنے کے لیے ہم سب ایک دوسرے کے مددگار بنیں، نیکی کو منظم کریں۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں انشاءاللہ فتح غلامان مصطفیٰ کا نصیب، شکست امریکہ اور اس کے یاروں کا مقدر۔ وآخر